چلو جی اسد اللہ تیز بتائیں. سر 2 2 3 کمپنی فارمیشن ہو گیا تھا کمپنی بیچ ہی والا بھی ہو گیا وہ کمپنی بیچ بھی دی ہے سر. ہاں نہیں خریدی سر یہ دیکھنے اچھا جی ایک سیکنڈ حمزہ نئی باتیں پڑھنی اس کا پرانے سے کوئی لنک نہیں, علیحدہ سوال آنے اور ٹرکی باتیں آج والی. آپ آ جائیں پیج 222 پہ. کانسٹیٹیوشن یہ آخری چیپٹر جو کانسٹیٹیوشن کی ہے نمبر 3 پہ 222 پیج پہ آ جائے. آپ کی بک پرانی ہے نہیں بس 222 پیج نکال. اس سے پہلے کہ ہم تجھے جان کی غلط ٹائم بتا دیا کریں تو اتنا مجھے تنگ نہ کر کہ 222 پیج کس طرح 222 نکال لے, تیری مہربانی. سر نکل رہا ہے سر بس اب نمبر 3 میں کیا لکھا ہوا ہے؟ کمپنی آبجیکٹس کیپیسٹی. بس اب ادھر رک جاؤ, ابھی بک سے نہیں پڑھنا, ابھی بتاؤں گا بک سے کیا ورڈ پڑھنا ہے. بک میں انتہائی بکواس کر کے لکھا, کانسیپٹ سمجھ. یس سر. لاسٹ کلاس میں نے آپ کو بتایا, ریکیپ کرتا ہوں, 2 ڈاکیومنٹس ہوتے ہیں کمپنی کو رجسٹر کرتے ہیں, 6 ہوتے ہیں, 2 بڑے امپورٹنٹ ہیں, آپ نے پہلے بھی پڑھا ہوا ہے. ایک میمورینڈم آف ایسوسیشن, پاکستان میں بھی ان کو یہی کہتے ہیں, اور آرٹیکلز آف ایسوسیشن. لاسٹ کلاس میں ہم نے ایک بات پڑھی کہ پہلے میمورینڈم ایک امپورٹنٹ ڈاکیومنٹ تھا, اب وہ اتنا امپورٹنٹ ہے. اب زیادہ امپورٹنٹ ڈاکیومنٹ کون سا ہے؟ آرٹیکل. ساری امپورٹنٹ باتیں جو میمورینڈم میں تھیں وہ نکال لی گئی ہیں میمورینڈم سے, اور کہاں شفٹ کر دی گئی؟ آرٹیکلس کے اندر. ایک ان میں سے جو امپورٹنٹ بات تھی نا, وہ یہ ہیڈنگ ہوتی تھی. کیا لکھا ہوا ہے؟ اس ہیڈنگ کا مطلب کیا ہے یہ بتاؤ, صرف ہیڈنگ پڑھ کے. جو پوائنٹس ہوں گے اس کے اندر مطلب What does the word company objects mean? کمپنی کے گول کے کمپنی کیا کرنے کے لیے بنی ہے is called company objects. Scans کے object کیا ہے? What does scans do? Accountancy related education scans کے objects. یہ گورمے کا آبجیکٹ نہیں ہے. گورمے کا آبجیکٹ ہے ریسٹورینٹس کھولنا, بیکریاں بنانا. ٹیکسٹائل مل, نشاط ملز کا یہ دونوں آبجیکٹس نہیں ہیں, نہ پڑھانا ہے نہ گورمے. ان کا کیا آبجیکٹ ہے؟ کپڑے بنانا, کپڑے بیچنا. پی آئی ایک کمپنی ہے, اس کا یہ تینوں آبجیکٹس نہیں ہیں. اس کا ہے ہوائی جہاز خریدنا, آپریٹ کرنا, فلائٹس چلانا, جو بھی وہ کرتی ہے اس طرح. یہ ایمریٹس کمپنی کا آبجیکٹ یہی ہے. سو لا یہ کہتا ہے, یہ بڑا امپورٹنٹ کلاز ہوتا ہے کمپنی کا. قانون یہ کہتا ہے جو باتیں آپ کے آبجیکٹ میں لکھی ہوئی ہیں نا, آپ اس سے باہر جا کے کوئی کام کر نہیں سکتے. اور اگر آپ اس کے باہر جا کے کوئی کام کریں گے, اسکینز, آج اسکینز بیکری کھول دے اسکینز کے نام سے, تو اس کام کو کہیں گے الٹرا وائریز. الٹرا وائریز ورڈ ہم نے پہلے پڑھا. واٹ ڈز اٹ مین؟ گوئنگ بیونڈ یور لمٹس. آپ اپنی لمٹس ایکسیڈ کرنا. یہ وہ ہم نے وہاں پہ پڑھا تھا, ڈیلیگیٹڈ لیجسلیشن میں بھی پڑھا تھا, اپنی لمٹس کو ایکسیڈ کر دینا. سو کوئی بھی اگر کام جو آپ کے آبجیکٹس میں نہیں لکھا ہوا اور آپ کریں گے تو اس کو قانون کہے گا الٹرا وائریز ہے, اور ان ادر ورڈز وہ کیا ہو جائے گا؟ وائڈ. اب کمپنیاں, اور وہ ڈیل مانی نہیں جائے گی. ڈائریکٹر, شیئر ہولڈر جو کام کریں گے اس کے لیے وہ ذاتی طور پہ ذمہ دار ہوں گے, کمپنی اس کے لیے لائبل نہیں ہوگی. اب اگر ایک کمپنی یہ چاہے کہ ہم کبھی بھی الٹرا وائریز نہ ہو, تو قانون یہ بھی اجازت دیتا ہے. قانون کہتا ہے آپ اپنے انریسٹرکٹیڈ آبجیکٹس رکھیں. انریسٹرکٹیڈ آپ لکھ دیں, ہم اپنے آپ کو پابندی نہیں کرتے ایجوکیشن کا, ہم جو مرضی کام کر سکتے ہیں. ایک کمپنی میں نے پڑھی, اس نے لکھا ہوا تھا وی کین ڈو آل لیگل ٹرانزیکشنز. لیگل اسکول کھولنا بھی ہے, لیگل بیکری کھولنا بھی ہے. سو وہ ایسی کمپنیاں کبھی بھی الٹرا وائریز ہو, اور اب موسٹ کمپنیاں یہ کر لیتی ہیں. کیوں اپنے آپ کو لمٹ کریں؟ کل کو ڈائیورسفائی کرنا ہے تو یہ مسئلہ, بٹ یہ ہمیں یہ الٹرا وائریز والا بس سوال آنا ہے. سارے بچے یہ باقی چیزیں چھوڑ دو, نیکسٹ پیج پہ کی ٹرم پڑھ لو اوپر, الٹرا وائریز یہ والا پورے آرام سے 4 لائنیں پڑھو, 1 منٹ لگا کے 2 دفعہ. یس بوائز اینڈ بوائز, بات سمجھ آ گئی ہے؟ کوئی مسئلہ؟ نو سر. باقی ساری کہانی نیچے تک کاٹ دو, 3.3 بھی کاٹ دو. وہ رہنے دینا, وہ یہی باتیں ہم مشکل زبان میں, لیکن بے شک نہ پڑھو. یہ اس کو اپروچ سے لے کے نا اینڈ تک کاٹ دیں, 3.3 بھی کاٹ دیں.
کاٹ دیا بلال آپ کو سمجھ آ گیا. نیکسٹ پیج پہ بچوں اس چیپٹر میں نا 3 MTQs آتے ہیں. کتنے؟ 3 سر. MCQ غلط بھی ہو جائے نا تو خیر ہے, 2 نمبر کا 2 نمبر کا. یہ 6 نمبر والا ایک MTQ ہم نے پڑھ لیا تھا, وہ بونافائیڈی والا سوال. دوسرا جو MTQ ہے نا, اب آپ نے حمزہ یہ والا سمجھ لیا, وہ میں آپ کو کرا دوں. ہیڈنگ کیا لکھی ہوئی ہے نمبر 4 میں؟ یہ ذرا پہلے بات غور سمجھنی. پہلے تو کانسٹیٹیوشن کے ساتھ ایک ورڈ لکھ لو آرٹیکلس. سوال آپ کو آرٹیکلس پہ آئی یا الفاظ کیا یوز ہو؟ بات ایک ہی ہے. آرٹیکلس کا ایک اور نام کیا ہے؟ کانسٹیٹیوشن. یہ ہم نے پہلے بھی پڑھی ہے بات پچھلے ٹاپک. اب ذرا غور سے بات سمجھیے, ایک دفعہ پڑھانا ہے ٹرک غور سے پڑھو پھر بک پہ آئے گی. لیٹس سے یہ کمپنی کی کانسٹیٹیوشن ہے, AOA لکھا ہوا ہے, السلام علیکم نہیں ہے. کیا مطلب ہے؟ آرٹیکلز آف ایسوسیشن. کئی دفعہ ایگزامنر بھی AOA لکھ دیتا ہے اور میمورینڈم کے لیے MOA لکھ دیتا ہے. تو یو مسٹ بی اویئر. دس مینس ویسے ہم السلام علیکم کہتے ہیں لیکن اس کا مطلب کیا ہے؟ آرٹیکلز آف ایسوسیشن. آرٹیکلز میں لکھا ہوا ہے کمپنی اپنے شیئر ہولڈرز کو ہر مہینے ہر سال کے اینڈ میں 500 روپیہ دے گی. کلاس 2 یہ لکھا ہوا ہے کہ کمپنی اپنے سال ختم ہونے کے بعد آڈیٹر کو بھی 500 روپیہ دے گی. اب کمپنی اپنے شیئر ہولڈر کو 500 روپیہ نہیں دیتی تو قانون یہ کہتا ہے کہ شیئر ہولڈر کمپنی پہ کیس کر سکتا ہے, بریچ آف کانٹریکٹ کا. کمپنی آگے سے اٹھے گی اور کیا کہے گی, ہم نے آپ کے ساتھ کانٹریکٹ کب کیا, کب میں نے آپ کو آفر کیا, آپ نے ایکسیپٹنس کی, جو روٹین کی ساری باتیں ہوتی ہیں. کورٹ کہتا ہے نہیں ہوئی, لیکن جو بات آپ کے آرٹیکلز میں لکھ دی جائے گی وہ ایسے تصور کیا جائے گا جیسے کمپنی کا اس بندے سے کانٹریکٹ ہو. اسی وجہ سے ہیڈنگ پڑھو کیا لکھا ہے, کانسٹیٹیوشن ایز اے ایکچوئل کانٹریکٹ نہیں ہے, بٹ اٹ ول بی ٹریٹڈ ایز اے کانٹریکٹ. ڈیمڈ کانٹریکٹ. اٹ ول بی ڈیمڈ ٹو بی اے کانٹریکٹ although there is no real contract. اچھا, 3 طرح کے لوگ صرف 3 طرح کی لڑائیاں, ڈسپیوٹس اس کو کانٹریکٹ کے طور پہ استعمال کر سکتی ہیں. ہر ڈسپیوٹ نہیں استعمال کر سکتی. 4.1 پہ آ جاؤ. کون کون کر سکتا ہے؟ جب پھڈا ہو ممبرز اور کمپنی کا, کمپنی ٹو ممبرز یا ممبرز ٹو ممبر مینس شیئر ہولڈرز. کمپنی اپنے شیئر ہولڈر کو 500 روپیہ نہیں دیتی تو یہ پھڈا تینوں میں سے کس کیٹیگری میں جائے گا؟ ممبر ٹو کمپنی کہہ لو یا کمپنی ٹو ممبر, ایک ہی بات. کمپنی اپنے آڈیٹر کو 500 روپیہ نہیں دیتی, یہ پھڈا کس میں جائے گا؟ یہ تینوں میں نہیں آ رہا. یہ بات حمزہ ویل ڈن, یہی ٹرک ہے. یہ پھڈا تینوں میں نہیں آ رہا. پڑھو تینوں پوائنٹس. ممبر کون ہوتا ہے؟ آڈیٹر تو شیئر ہولڈر ہی نہیں, نہ آڈیٹر کمپنی ہے, آڈیٹر تو امپلائی ہے, یہ تھرڈ پارٹی ہے. آڈیٹر یہی ٹرک آئے گا. ابھی میں سوال بھی بتاتا ہوں پھر MTQ دیکھیں گے. آڈیٹر کہے گا جناب ابھی تو آپ نے شیئر ہولڈر کو 500 روپے دیے ہیں اسی ڈاکیومنٹ کے تحت, مجھے بھی دے دیں, میرا بھی کیس سیم ہے. کورٹ کہے گا تیرا سیم نہیں ہے. آرٹیکلز کو ایز اے کانٹریکٹ ڈیمڈ ٹو بی اے کانٹریکٹ صرف کون کر سکتا ہے؟ ممبرز یا کمپنی. کمپنی ممبرز کے خلاف یا ممبرز ایک دوسرے کے خلاف. ممبرز میں نہ وکیل ہے, نہ کوئی امپلائی ہے, نہ کوئی آڈیٹر ہے, نہ کوئی ترخوان ہے, نہ کوئی بار کا بندہ ہے, نہ کوئی بینک ہے. اگر آڈیٹر نے یا کسی اور امپلائی نے پیسے ریکور کرنے ہیں تو اس کو روٹین کا کانٹریکٹ دکھانا پڑے گا. کوئی بھی کانٹریکٹ ہو, کوئی بھی. کسی امپلائی نے کہنا جی لکھا ہوا ہے میرے بارے میں, انہوں نے کہا لکھا رہے, تم نہیں اس کو کانٹریکٹ کے طور پہ, تم کو روٹین کا کانٹریکٹ دکھاؤ, اس کی بیسس پہ جاؤ, آفر ایکسیپٹنس والا. اس کو ایز اے کانٹریکٹ تم استعمال کر رہے, یہی سمجھ آ گئی بات. ریکیپ. So constitution as a contract کے طور پہ استعمال ہو سکتا ہے whenever there is a dispute between members to company, company to members and members to. اتنی سی بات ہی, 2 کیسز پڑھتے ہیں, معاملہ 100% کلیئر ہو جائے گا. پہلا کیس پڑھتے ہیں ہکمن ورسز کینٹ. 5 منٹ لگا کے 2 دفعہ پڑھو, دیکھتے ہیں ٹرک پہ ہوا ہے, پھر میں نے آپ کو ٹرک بتانا ہے. اور کوئی ابھی ہم دیکھ رہے ہیں اتنی مشکل باتیں ہیں, بس ایک دفعہ ٹرک پک کرنے اور پاس ہو جانا انشاءاللہ. آربیٹریشن کیا ہوتا ہے؟ آربیٹریشن ابھی بتا. کوئی نہیں سمجھ آیا؟ ہو گیا سر. اچھا پہلے تو حمزہ کے سوال کا جواب. آربیٹریشن کیا ہوتی ہے؟ آربیٹریشن کا عام زبان میں مطلب ہے پنچایت. پنچایت کا مطلب ہے
آؤٹ سائڈ کورٹ سیٹلمنٹ، مطلب ہم کو بندہ اپوائنٹ کر لیں اس کو کہ یار ہمارا فیصلہ کر دو. بیسیکلی پوائنٹ ہے کہ ہم عدالت سے فیصلہ، عدالت سے باہر ہمارا ہم فلانے بندے کو ہم سکینز کے پرنسپل کو پوائنٹ کرتے ہیں، میرا اور آپ کا بٹا جو ہم کہیں گے وہ فیصلہ کر دے رہا ہم عدالت سے. بہت سی بڑی کمپنیاں کورٹوں سے خجل خواری بچنے کے لیے آربیٹریٹر اپوائنٹ کر دیتی ہیں اپنے کانٹریکٹس میں. ادھر کمپنی کے آرٹیکلز میں لکھا ہوا تھا شیئر ہولڈر یا کمپنی کے درمیان کوئی پھڈا ہوا تو وہ پھڈا عدالت نہیں جائے گا. کہاں جائے گا؟ ایک شیئر ہولڈر نے کیا کیا، کمپنی کے خلاف ڈائریکٹ عدالت میں کیس کر دیا. کمپنی نے جا کے عدالت کو کہا جی عدالت میں تو آ نہیں سکتا، یہ کیوں نہیں آ سکتا؟ کیونکہ آرٹیکلز میں لکھا ہوا ہے کہ اب معاملہ آربیٹریشن میں جائے گا. شیئر ہولڈر نے آگے سے کہا میں نے تو نہیں لکھا، میں نے تو نہیں سائن کیا، میں نے تو کوئی ایسا کانٹریکٹ نہیں ہے. کورٹ نے کہا تم نے اصل میں نہیں کیا، لیکن یہ سمجھا جائے گا کہ تمہارا اور کمپنی کا کانٹریکٹ ہے اور اب تمہیں آربیٹریشن میں جانا پڑے گا. یہ کمپنی کے خلاف بھی بات ہو سکتی ہے، کمپنی کے اس دفعہ فائدے میں بھی بات جا سکتی ہے، کیونکہ جو باتیں آرٹیکلز میں لکھی ہوئی ہیں وہ ایسے ہی سمجھا جائے گا جیسے چاہے آپ نے اصل میں کگیاں نہ بھی ماری، سائن نہ بھی کیے ہوں. نہیں سمجھ آئی بات؟ یہ تو بچوں والا کیس تھا. اصل اس پہ نہیں آنا بات. یہ بات تو اتنی سی تھی، نوٹ کر لی ہے ہم نے، سائڈ پہ نوٹ کر لو یا بات سمجھ لو ایک دفعہ 2 منٹ لگا کے کہ پوائنٹ ٹرک بس ایک لائن کا پک کرنا ہے، باقی تو فیکٹس بکواس ہوتے ہیں. اچھا سمجھ آ گئی بات؟ جس کیس کے اوپر ایم ٹی کیو آنا ہے نا وہ ہے اگلے والا کیس، ایلی ورسز پازیٹیو گورنمنٹ. یہ کیس 2 دفعہ پڑھنا ہے سب بچوں نے. سولیسیٹر آپ نے بتایا تھا، سولیسیٹر سمجھو ہوتا ہے لائر کا. سمپل ہے. دوبارہ پڑھ. چلو کوئی بات نہیں، ایک بچہ جلدی پڑھ لے، کوئی لیٹ پڑھ لے. میں 2 منٹ 3 منٹ بعد پڑھانا ہے. جس نے پڑھ لیا اتنی دیر میں ٹک کراس کھیلے. غصہ بھی جلدی کرتے ہیں. سر آرٹیکلز بعد میں چینج بھی ہو سکتے ہیں. ہم نے کل پڑھا تھا اس کو وہ کہتے ہیں آلٹریشن آف دی آرٹیکلز. جو بن جائے چینج ہو سکتی ہے. تو وہ شیئر ہولڈرز کریں گے اس کو ای جی ایم میں. شیئر ہولڈر اسپیشل ریزولوشن پاس 75% شیئر. یعنی کہ ڈائریکٹرز خود نہیں کچھ کر سکتے. اچھا جی تھوڑی پڑھ لیا. اب ٹرک بتانا ہے آپ کو. یہ تھے کمپنی کے آرٹیکلز. کمپنی کے آرٹیکلز میں لکھا ہوا تھا جو ای ہے نا یہ ہمیشہ کمپنی کا کیا رہے گا، اور کمپنی اسے کمپنی ای کو نکال دیتی ہے. پہلی بات فیکٹ چھوڑ دو، میں نے آپ سے سوال کیا پوچھا کیا وکیل آرٹیکلز پر الائی کر سکتا ہے؟ یہ آنسر از نو، بیکاز نہ وہ ممبر ہے نہ وہ کمپنی. ای نے کہا جی میں کر سکتا ہوں. انہوں نے کہا جی آپ کیوں کر سکتے ہیں، آپ تو وکیل ہیں. اس نے کہا جی میں کمپنی کا وکیل بھی ہوں اور میں کمپنی کا ممبر بھی ہوں، میں سولیسیٹر بھی ہوں اور میں ممبر بھی ہوں. وہ کیسے ہو سکتا ہے سولیسیٹر بھی اور ممبر بھی؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ بعد میں کیا پہلے بھی خرید سکتا ہے. کمپنی کا وکیل اگر ایک شیئر خرید لے کمپنی کا تو اس کی دو کیپیسٹیز بن گئی. ہی از آلسو اے لائر ایز ویل ایز اے ممبر. اس نے کہا جی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. کمپنی کو کہا سولیسیٹر تو کیس نہیں کر سکتا لیکن میں تو کون ہوں، ممبر تو کر سکتا ہے. کورٹ نے کہا کہ تم پھر بھی کیس نہیں کر سکتے.
یہ ٹرک تھا. کیوں؟ کیونکہ وہ solicitor ہی ہو. تم ممبر کی حیثیت میں کیس نہیں لے کر آ رہے, تمہیں تکلیف ایز اے ممبر نہیں ہو رہی, تمہیں تکلیف ایز اے سولیسیٹر ہو رہی ہے. تو چاہے تم ممبر بھی ہو, یہی ٹرک آنا ہے MTQ میں. پوائنٹ سمجھ آیا؟ ایک سیکنڈ ذرا آپ ڈیسیجن پڑھتے ہیں. He could not rely on the articles since it was a contract between the company and its اگلی لائن امپورٹنٹ ہے. And he was not asserting any claim as a his claim was کیا تھا as a lawyer. اگر اس کے کوئی ممبرشپ رائٹس لے لیے جاتے, کوئی ووٹنگ رائٹس لے لیے جاتے, کوئی اور میٹنگ میں نہ آنے دیا جاتا ایز اے ممبر, اس کو کوئی پٹا ڈیویڈنڈ نہ دیتے, وہ ممبرشپ کے پٹے تھے. نہیں سمجھ آیا میں بات؟ اور یہی ٹرک ہے. ابھی میں نے ایک بچوں کو لاسٹ آج کلاس کی ریویژن کلاس پڑھائی ہے, ایک اور اسٹینڈرڈ بیچ میں پڑھا رہا تھا. یہی میں نے ان کو کہا دوبارہ بتاؤ, تو بھول چکے ہوئے تھے, 15-20 دن پہلے پڑھا تھا. کہتے سر ہمیں کچھ یاد نہیں. میں تو اگر یہی رہا تو پھر ایگزام میں کیسے کرو گے؟ تو یہ 7 چھوٹی سی بات نوٹ کر لو. ابھی تو لگ رہا ہے کیا وہ پلے پڑ گیا 20 دن. ابھی میں نے آج کی ایگزامپل, ابھی تو 9ویں کلاس سے پہلے ایک میں نے ریویژن کلاس پڑھائی, بچوں نے 90% نے کہا ہمیں کچھ یاد نہیں, 10 کو یاد آ گیا. تو پھر یاد کرایا, پھر یاد آیا, لیکن ہم نے چیزیں ساتھ تھوڑی چھوٹی, کیونکہ یہی مین ٹرک ہے. اپنے ورڈز میں جو بھی بات آپ نے لکھی 2 منٹ لگائیں اور لکھیں سب بچے. تم دونوں ایک ہی بک استعمال کرو گے اینڈ تک, لیکن اگر پیپر صبح کٹھے دونوں نے پڑھنی ہے تو کیا کریں گے؟ سر یہ دن کلی کروں پیپر سے پہلے سر. چلو بہرحال پوائنٹ سمجھ آ گیا. اسد اللہ نے نوٹ کر لیا پوائنٹ, ایگزام تک اب یاد رہے گا. اب آ جاؤ ایک تیسرے کیس پہ, ریفیلڈ ورسز ہینڈز پہ. یہ پھڈا ہے ممبرز ٹو ممبرز کا, یہی پوائنٹ, لیکن اب پھڈا کس کا ہے؟ یہ ذرا پڑھیں. ایزی ہے بچوں. 2 طرح کے ممبرز تھے, ایک ممبر ڈائریکٹر تھے جو ڈائریکٹر بھی تھے, اور ایک خالی ممبر تھے. آرٹیکلز میں کیا لکھا ہوا تھا کہ جو خود والنٹریلی بیچے گا وہ, جب خالی ممبر اپنے شیئر بیچنا چاہے گا نا تو ڈائریکٹر ممبر خریدے گا. ایک شیئر ہولڈر نے کہا میں بیچنا چاہتا ہوں, ڈائریکٹر ممبر نے کہا ہم نے کب کہا ہم خریدیں گے. انہوں نے کہا آپ نے تو نہیں کہا, لیکن یہ بات کہاں لکھی ہوئی ہے؟ اب آپ کو خریدنے پڑے, کیونکہ پہلے سے بات درج ہو گئی ہے. کہاں پر؟ پوائنٹ سمجھ آ گیا. چلو نیکسٹ پیج پہ اے اور بی ہے, وہ کاٹ دیں. اس میں وہ کمپنی کا انٹرسٹ وغیرہ کچھ نہیں دیکھنا ہے, اس میں کوئی چیز نہیں. اب آپ آ جائیں 4.3 پہ. کیا لکھا ہوا؟ 1 نمبر کا سوال آئے گا, بک پڑھ کے نہیں سمجھ آنا, پہلے میں آپ کو بات سمجھا دوں. لا یہ کہتا ہے اگر کمپنی کسی تھرڈ پارٹی کے ساتھ عام سٹینڈرڈ کانٹریکٹ کرے اور اس کانٹریکٹ کی کچھ باتیں سمجھ نہ آئیں, لیکن اگر ان کو آرٹیکلز کے ساتھ ملا کے پڑھو تو سمجھ آ جائیں, تو کیا اس کی اجازت ہے؟ قانون کہتا ہے. فار ایگزامپل, ایک کیس میں کمپنی نے ایک شیئر ہولڈر کو, ایک آڈیٹر کو نوکری دی اور کہا کہ تم ہمارے آڈیٹر ہو, لیکن تنخواہ لکھنا بھول گئے اس کی کانٹریکٹ میں. آرٹیکلز میں لکھا ہوا تھا آڈیٹر کی تنخواہ ₹1,00,000 ہوئی. اب خالی کانٹریکٹ کنفیوزنگ ہے, آرٹیکل کے ساتھ ملا کے پڑھو تو بات کلیئر ہو رہی ہے. تو اس کانسیپٹ کو کہتے ہیں, کیا لکھا ہوا ہے ہیڈنگ, کہ ملا کے پڑھا. جس طرح ہم لوگ اسلام میں کہتے ہیں کہ حدیث کو اور قرآن کو آپ ملا کے, اگر قرآن مجید کی کوئی بات کلیئر نہ ہو رہی ہو تو حدیث کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے, رسول نے اس زمانے کیا کہا تھا اور اس کو اوور آل پکچر میں دیکھیں تو بات کلیئر ہو جائے, تو یہ اجازت ہے اس کی. اسی طرح یہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے, کانسٹیٹیوشن ایز اے سپلیمنٹ ٹو کانٹیکسٹ. اس کا مطلب یہی ہے کہ دونوں کو اکٹھے ملا کے کسی ٹرمز کو کلیریفائی کرنے میں مدد لی جا سکے. نوٹ کر لو بات.
پہلا پیراگراف بھی پڑھ لو, بک کی مشکل انگریزی لیکن تھوڑی سی بات پہلے پیراگراف سے کلیئر بھی ہوتی ہے. جی ٹھیک ہے, کچھ سمجھ نہیں آیا ہمیں؟ سب بچوں کو سمجھ آ گیا؟ کچھ نہ کچھ کر لیں گے ہم. چلیں 4.4 پہ 1 نمبر کا سوال ہے, یہ انتہائی آسان سوال ہے, ہیڈنگ صرف پڑھو, نوٹ کر لو بات. دو شیئر ہولڈرز کے درمیان جو ایگریمنٹ ہوتا ہے اس کو شیئر ہولڈرز ایگریمنٹ کہتے ہیں. وہ کیوں کریں گے؟ ہم فلانے بندے کو مل کے ووٹ دیں گے, فلانے کے خلاف یہ کمپنی میں وہ گروپس نہیں, جس طرح پارلیمنٹ میں گروپس بنے ہوتے ہیں, گروپس بنا سکتے ہیں. کوئی بھی ایگریمنٹ جو کون لوگ کریں, شیئر ہولڈرز آپس میں, تو دیٹس کالڈ اے. اور اگر کوئی بریچ کرے تو وہ کر سکتا ہے, obviously وہ تو کیس کر سکتے ہیں. دو شیئر ہولڈرز کے درمیان جو ایگریمنٹ ہوگا اسے کیا کہیں گے؟ بس اتنی سی بات نوٹ کرو, باقی چیزیں دفع کرو. موو آن. اچھا 5.1 پہ آ جائیں, کیا لکھا ہوا؟ چلو 5.1 پڑھنا. 3 طرح کے ایم ٹی کیوز آنے ہیں. پہلا ہم نے پڑھ لیا ہے بونافائڈ, دوسرا آگے کانسٹیٹیوشن ایز اے, تیسرا سوال آنا ہے بڑا 5.1 پہ. کیا ہیڈنگ پڑھو دوبارہ سے. جب ایک انسان کا بچہ پیدا ہوتا ہے, ہم پیدا ہوئے, ہمارے پیرنٹس پیدا ہوئے, ہمارے کو بچے ہیں, تو لا یہ کہتا ہے جب ہمیں بچے کا نام رکھنا ہے نا, تو پاکستان کا کوئی قانون نہیں ہے, آپ اپنی بچے کا نام جو مرضی رکھ, درخت رکھتے ہیں بچے, کوئی نہیں کہتا ایسا فضول نام رکھتے. ہمارے نام اس لیے اسلام میں بھی آتا ہے کہ جو ماں باپ اپنے بچے کو پہلا تحفہ دیتے ہیں نا, وہ ایک خوبصورت بامانی نام دیتے ہیں. ہم سب کے ڈفرینٹ نیمز ہیں, ہمارا اس پہ کوئی اختیار نہیں تھا. جب تک ہم بڑے ہوئے ہمیں سمجھ آئی, ہمارے برتھ سرٹیفکیٹ ساری چیزیں ہمارے ماں باپ نے سلیکٹ کیا. کوئی بندہ اپنے بچے کا نام, میرا ایک دوست ہے اس کا نام ہے بادل خان, اس کی پیرنٹس کی مرضی, ہم اس کو بڑا مذاق اڑاتے تھے, لیکن اس کا وہ بیچارہ کچھ کر نہیں سکتا, وہ کرا تو سکتا ہے. میں نے اسے پوچھا تھا کہ بھائی تو نے کیوں رکھا, تو اس نے کہا ہماری فیملی میں یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا, بچہ پیدا ہونے کے بعد جب باپ پہلی چیز دیکھتا ہے نا, یا پہلی چیز اس کے ذہن میں آتی ہے بچہ دیکھنے کے بعد, وہ اس کا نام رکھتا ہے. تو وہ پاگل باندھا, لیکن اس کی خاندان میں تھا. اس نے کہا یوں میں نے, میرے والد نے مجھے دیکھا ہے اور یوں اللہ کا کہا اللہ تیرا شکر ہے, تو اوپر دیکھا تو بادل تھے, تو ذہن میں بادل آ گئے, تو نام کیا رکھ دیا, بادل خان. تو اب وہ بیچارہ چاہے تو چینج کر سکتا ہے, لیکن کمپنی نے جب اپنا نام سلیکٹ کرنا ہے نا, تو کچھ رولز اپلائی ہوں گے. فار ایگزامپل ابھی ہم 4-5 رولز پڑھیں گے. فار ایگزامپل دنیا میں 10 حارث ہو سکتے ہیں, 10 چاند ہو سکتے ہیں, لیکن 10 سکینز نہیں ہو سکتے. کمپنی کے رولز ہیں. ایک آسان رول ہمیں پتہ ہے, کمپنی سیم یا سملر نام رکھ. سو ونس یو اف یو آپ کمپنی کے باپ ہیں اور آپ کمپنی کے پروموٹر ہیں, تو فرسٹ تھنگ دیٹ یو ہیو ٹو ڈو از یو ہیو ٹو سلیکٹ اے نیم which is not identical to an other name. اب یہ ہم نے ٹاپک پڑھنا ہے کہ رولز کیا ہیں. آج آپ کمپنی کا نام سلیکٹ کر رہے ہیں, اے کو بنائیں نمبر 1. پہلا رول ہمیں آتا ہے A1 اور A2 پڑھ لو, بس A3 کر دو. یہ ہمیں پتہ ہے, نام پبلک ہے تو نام کے اینڈ میں PLC لگانا ہے, اور خالی پرائیویٹ لمیٹڈ ہے تو نام کے اینڈ میں خالی لمیٹڈ لگا دو. تیسرا کارڈ. یہ رول ایزی ہے, یہ ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے. B1 گیا نمبر 2. یہ وہی رول ہے, بولڈ ہوئے پہ پڑھ لو. کوئی سیم نام نہیں رکھ سکتے. اور ہم نے ایک اور رول پڑھا تھا, سملر بھی رکھ. اور سملر پہ میں نے آپ کو ایک بات بتائی تھی, وہ کیا تھی, کم از کم اتنا فرق ہونا چاہیے کہ کنزیومر جو ہے وہ کنفیوز نہ ہو. اور زیادہ سختی کہاں پر ہوگی, when you're in the same line of business. اگر ایک سکین سکول ہے اور ایک فرق نام سے زیادہ سکین ٹائر بھی ہونا تو شاید اجازت مل جائے, لیکن اگر سکین سکول آف بزنس کوئی کھول لے اور ایجوکیشن کی لائن میں ہی ہو تو کنفیوز ہونے کے چانسز زیادہ ہیں, بیکاز سیم لائن آف کسٹمرز. وہ پیزا ہٹ موبائل کھول لے تو شاید وہ فرق نہ پڑے, لیکن پیزا ہٹ سے کوئی ریسٹورینٹ پیزا کا ہی کھول لے تو چانس کنفیوز ہونے کے بہت ہے. سی کو بناتے ہیں نمبر 3, تھرڈ رول.
بولڈ ہوئے پہ 2 ورڈز پڑھو. کوئی ایسا نام نہیں آپ رکھ سکتے which is offensive اور which is sensitive. اس کا کیا مطلب ہے؟ کوئی ریشل یا کوئی ریلیجیس کسی ریلیجن کے خلاف, کسی ذات برادری کے خلاف کوئی سینسٹیو نام آپ رکھ, چاہے آپ کہیں جی تو کسی کا بھی نہیں ہے, میں رکھتا ہوں, لیکن اس سے مسئلے ہو سکتے ہیں تو قانون نے کہا یہ رکھنے کی اجازت نہیں. ڈی کو بنائے نمبر 4. یہ پڑھیں سب بی کو بی پڑھا دیا. کوئی ایسا نام نہیں رکھ سکتے جو کس سے کنیکشن شو کرے, گورنمنٹ سے, انلیس آپ واقعی گورنمنٹ کا ادارہ ہے, گورنمنٹ کی کمپنی ہے. اب سکینز اپنے نام کے ساتھ لکھ لے, سکینز حکومت پاکستان, کیا لگے گا؟ اور بائی گرین کلر کا وہ گورنمنٹ, تو یہ نہیں. اچھا ایک ایگزام میں ٹرکی کوشچن آتا ہے, کیا یہ ایبسولوٹ بار ہے؟ جس طرح اوفینسو اور سینسٹیو کا تو مطلب ہے ایبسولوٹ بار, رکھ ہی نہیں سکتے. یہ نام رکھ سکتے ہو اگر آپ گورنمنٹ کا ادارہ ہے, اگر آپ گورنمنٹ کا ادارہ نہیں ہے تو پھر رکھ نہیں سکتے. بیریا ٹاؤن گورنمنٹ کا ادارہ تو نہیں, نام سے لگتا ہے. بیریا ٹاؤن سے کیا لگتا ہے؟ پاک بیریا جو ہے نہیں, وہ پاک بیریا تو مطلب ہے فورس نہیں لگتی. اس پہ ویسے پڑے ہوئے تھے لوگ تھوڑے سے کہ انیشلی یہ نیوی کی تھی, لیکن عام طور پہ اس پہ کورٹس نے ان کو اجازت دے دیا. ڈسپیوٹس آئے تھے انیشلی کہ لگتا ہے, لیکن اگر کوئی بالکل, لیکن لیگل پوائنٹ ہمیں سمجھ آ گیا کہ سکینز ہے, سکین سے کوئی گورنمنٹ کنیکشن. نادرا گرین کلر کا بنایا ہوا, خالی نام نہیں, اگر آپ گیٹ اپ بھی ویسا دے دیں کہ کلر چاند تارا فلیگ سا لگا دیں اور عام آدمی کو لگے یار یہ تو گورنمنٹ کا انسٹیٹیوشن ہے, اور ایکچولی نہیں ہو تو وہ نام رکھ. اب آپ آ جاؤ بچوں ٹرکی کوشچن پہ 5.2 پہ. یہ سب سے مشکل سوال ہے, مطلب سمجھ آیا کہ تو 2 منٹ میں بک پڑھ کے کچھ سمجھ نہیں آ رہا. ورڈ کیا لکھا ہوا؟ ابھی میں نے پہلے بات سمجھتے ہیں پھر یہ پڑھتے ہیں. ابھی میں نے آپ کو ایک بات بتائی ہے کہ ہر کمپنی نے اپنے نام کے اینڈ میں کیا لگانا ہے؟ الفاظ لمیٹڈ, چاہے پبلک لمیٹڈ ہے چاہے پرائیویٹ لمیٹڈ, نام کے اینڈ میں لمیٹڈ آنا. پبلک نے پورا پبلک لمیٹڈ کمپنی, پرائیویٹ نے خالی لمیٹڈ. کئی ادارے ایسے ہیں, کمپنی ایسی ہیں جو فلاحی کام کرتی ہیں, پروموشن, ریلیجن, چیریٹیز. وہ یہ کہتی ہیں کہ حکومت کو جا کے کہ جناب ہم اپنے نام کے ساتھ لمیٹڈ نہیں لگانا چاہتے. کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم لمیٹڈ جب لگاتے ہیں نا تو ہم نے چندے پہ چلنا ہوتا ہے. عوام کے ذہن میں آتا ہے کہ جیسے اٹس اے پروفٹ میکنگ آرگنائزیشن. یہ بڑی ریسرچ ہوئی ہے, پوری دنیا میں یہ بات ہوئی ہے. انہوں نے کہا جی ہم تو ویلفیئر کے کام کرتے ہیں, غریبوں کی, عوام کی مدد کا کام کرتے ہیں, پروفٹ نہیں کماتے ہیں. ہم کام کریں گے ایز اے لمیٹڈ کمپنی تاکہ لمیٹڈ کمپنی کے فائدے اٹھا سکیں, وہ جو لمیٹڈ لائبلٹی کے. ہم پارٹنرشپ یا سول ٹریڈر نہیں بن سکتے, بٹ آپ ہمیں لمیٹڈ نام لگانے سے اومٹ کر دیا جائے, ہمیں اجازت دے دی جائے کہ ہم بے شک لمیٹڈ نام. عدالت کہتی ہے ہمیں آپ کی بات سمجھ آ گئی ہے, آپ صحیح کہہ رہے ہیں, پھر آپ 2 شرائط پوری کر دیں اور بے شک اپنے نام سے لمیٹڈ اومٹ کر دیں. پہلی 2 لائنیں کاٹ دو, اے اور بی کو ذرا 2 دفعہ پڑھو, اور اب سب بچوں نے آرام سے پڑھ کے مجھے بتانے 2 شرائط کیا. دیے پہ جو ہے پورا ڈرائنگ تو پڑھ لیا آپ نے؟ یس سر. اومیشن آف دی ورڈ لمیٹڈ, دونوں پوائنٹس پڑھے ہیں. کیا سمجھ آیا؟ اس نے اپنا جو ہے نا آبجیکٹیو, پہلا پوائنٹ یہ تھا کہ آبجیکٹ ہی ہوں گے فلائی, پروموشن آف ریلیجن, سپورٹس, سائنس, کوئی فلائی. اور دوسرا امپورٹنٹ ہے, بی پڑھ لو ذرا دوبارہ, تو انہوں نے پڑھا ہی نہیں ہونا.
تجھے تو آنا ہی نہیں نلائق آدمی. پڑھ دوبارہ, ایک بی والا تو آسان پوائنٹ تھا, MOA آرام سے پڑھ, میں نے نہیں بتانا بھی. ان کا پرافٹ کمانا نہ ہو مقصد, مطلب مقصد یہ ہے کہ جو پروفٹ کمائیں گے ہم کیا کریں گے, وہ اسی کے لیے لگائیں گے, ری انویسٹ کریں گے. ہم نے لکھ کے دینا ہے کہ ہم گھر کچھ نہیں لے کے جائیں گے. یہ کیوں نہیں تجھے ہمزہ سمجھا, اتنی آسان بات لکھی ہوئی ہے. اور ساتھ ایک اور بات لکھی ہوئی ہے اس کے اندر, اگر ایک کمپنی بند بھی ہو گئی تو جب کمپنی بند ہوتی ہے تو ایسٹ شیئر ہولڈرز میں ڈیوائڈ ہو جاتے ہیں. اس کمپنی کے ایسٹ شیئر ہولڈرز میں ڈیوائڈ کس کو مل جائیں گے, کسی نیچر کی کسی کمپنی کو. تو آپ کہتے ہیں شوکت خان عمران خان جی میں نے جو لگایا میں نے اس کمپنی کو اب میں لگا دیا, میں نے نہیں کچھ لینا اب اس میں سے. بند ہو گیا یہ ہاسپٹل تو میں کسی اور ہاسپٹل کو دیکھنے نکل جاؤں جو فلائی کام کر رہا ہے. میں گھر کچھ نہیں لے جانے, جس طرح زمین ہے, پراپرٹی ہے, کمپنی اربوں روپے کی مشینری ہے, اربوں روپے کی زمین ہو گئی ہونی ہے. اب وہ صرف اس کو آج بند ہی کر دے تو کروڑوں روپے مل جائے. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ پہلے چندے کے نام پہ پیسے لے لو, بعد میں بولیے ہم بند کر دیتے ہیں, لیکویڈیٹ ہو گئی کمپنی اور پیسے خود رکھ لو. یہ نہیں ہو سکتا. اس کا پوائنٹ سمجھ آ گیا. اب آپ 5.3 پہ ایک آسان سوال, اگر ایک کمپنی جس طرح جو بن گئی ہے آج اسکینز اپنا نام چینج کرنا چاہے تو اے پڑھتے ہیں کیسے کر سکتی ہے؟ اسپیشل ریزولوشن کا کیا مطلب ہے 75% شیئر ہولڈرز کہتے ہیں. یا بی پڑھ لو, اگر آرٹیکلز میں کوئی اور پروسیجر دیا ہوا ہے تو وہ فالو ہوگا, ادروائز ماڈل آرٹیکلز یا اسٹینڈرڈ پروسیجر کیا ہے. نیچے اور لاسٹ پیراگراف میں لکھا ہوا ایک ورڈ انکارپوریشن سرٹیفکیٹ از ایک نیا سرٹیفکیٹ آف انکارپوریشن ایشو ہوگا, کیونکہ پرانے میں پرانا نام لکھا ہوا تھا. اب جس طرح پبلک سے پرائیویٹ ہو تب بھی ایک نیا ایشو ہوتا ہے. یاد آ گئی بات بچوں, بس یہ آسان بات ہے. اب آپ آ جاؤ اگلے ٹاپک میں 5.4 پہ کیا لکھا. یہ بات ہم نے پہلے بھی پڑھی تھی, لا آف ٹارٹ پہ. پاسنگ آف ایکشن کس کو کہتے ہیں؟ جب ایک کمپنی کسی اور کمپنی کا نام استعمال کرے تو اس کو کہتے ہیں پاسنگ آف ایکشن. ابھی میرے پاس ایک بڑا پڑھا لکھا کلائنٹ آیا تھا پچھلے مہینے, میں نے شاید آپ کو پہلے بھی بتایا تھا. اس نے آگے میں نے اسے پوچھا آپ کا کیا کیس ہے, اس نے کہا سر میرا پاسنگ آف ایکشن. میں سمجھ کے بڑا سمجھدار آدمی, اس کا مطلب ہے میری کمپنی کا کوئی اور کمپنی نام استعمال کر رہی ہے تو آپ اس کو رکوائیں. تو آپ عدالت میں کیس کرتے ہیں اور عدالت کو کہتے ہیں انجنکشن دو. انجنکشن کا کیا مطلب ہے؟ اسٹے کرو, اس کمپنی کو نام استعمال کرنے سے روکو. اور عدالت دو سوال پوچھتی ہے, عدالت کہتی ہے نام سیم ہے یا نام سملر ہے ثابت کریں. موسٹلی سیم پہ بڑے نہیں ہوتے, زیادہ تر کیا ہوتے ہیں اگر ہم ثابت کرتے ہیں سملر ہے تو عدالت پھر پوچھتی ہے پہلے والی کمپنی کون سی تھی, رجسٹر کون سی پہلے ہوئی تھی, پھر جو پہلے والی ہے وہ نام رکھ سکتی ہے, بعد والی کو منع کر دیتی ہے. سر یہ ادھر کریم مارکیٹ میں نا سر یہ فرائی چکس ہے, بالکل آپ سے بالکل سیم لوگو ملتا جلتا بالکل کافی, اور ایک میں FRY ہے اور ایک میں FRI ہے, بالکل سیم. تو یہ اگر پہلے والا فرائی چک جو ہے جو اب کیوں کیا, بیکاز فرائی چک ہیز بیکم اے برانڈ. اب لوگ اس کو جاتے ہیں, اس کی کوالٹی بن گئی ہوئی ہے, جس طرح میکڈونلڈز ہے اس طرح لوکل برانڈ میں فرائی چک بھی ایک برانڈ ہے. تو اب کوئی ذرا سے اس طرح چینج کر رہے ہیں, اور آئی ایم شیور کہ ان کے کیسز چل رہے ہوں گے آپس میں. بالکل لوگو بھی ملتا جلتا ہے. ایک دفعہ میں نے عدالت میں دیکھا کہ یہ بشیر دارالمائی کے نے کیس کیا ہوا تھا کسی اور بشیر دارالمائی پہ, کہ وہ کوئی قصور کے آس پاس ایک بشیر دارالمائی کھلی. تو آپ کو پتہ ہے مچھلیوں میں بشیر دارالمائی کا ایک بہت بڑا نام ہے, چاہے اسٹینڈرڈ بکواس ہی کیوں نہ ہو, لیکن سردیوں میں اس کی دکان پہ لمبی لائن اور ساتھ والی دکان اتنی بزی نہیں ہے. یہی پوائنٹ ذہن میں رکھ کے نا یہ پاسنگ آف والا یہ نیکسٹ کیس پڑھتے ہیں نیکسٹ پیج پہ. آپ نے مجھے دو باتیں بتانی ہے کیس پڑھ کے, یہ دیکھتے ہیں کون بتا سکتا ہے. پہلی کمپنی کا نام کیا تھا اور دوسری کمپنی کا نام کیا تھا, بس. اور میرے سے کوئی سوال نہیں میں نے آپ سے پوچھا. سر دی بٹر کا بیڑی کمپنی اینڈ دی بٹر کا بیڑی کمپنی سیم نام نہیں, سیم. پہلی کمپنی کا بچوں نام تھا, سیکنڈ لائن میں انڈر لائن کر لو جو آپ نے بتایا, بٹر کپ. ہیڈنگ میں نام انڈر لائن کرو, ڈیفینڈنٹ کا نام کیا ہے؟ ڈیفینڈنٹ کا یار ایک تو نلائق بچوں سے بہت تنگ ہو, حمزہ تیری آواز نہ آئے مجھے. ڈیفینڈنٹ کا نام پہلے لکھا ہوتا ہے نہیں سر, کس بعد میں, تو بعد والے نام پڑھ. بٹر کا مارجرین کمپنی سر, مارجرین کو, بس. یہ دو ورڈز نوٹ کر لو اور کوئی فیکٹس نہیں پڑھنے, چھوڑ دو باقی فیکٹس. حمزہ پہلی کمپنی کا نام کیا ہے؟ بٹر کا بیڑی کمپنی. اب ایک کمپنی آپ کی ہو جس کا نام کیا ہو, بٹر کا بیڑی کمپنی سر, اور ایک بندہ چلاکی سے کمپنی بنا لے اس کا نام کیا رکھے؟ بٹر کا مارجرین کمپنی. اب سوال یہ ہے کہ کنفیوز ہو سکتا ہے کنزیومر کے نہیں. ایک تو بٹر کپ سیم,
दूसरा लाइन ऑफ बिजनेस फूड, वो भी नाश्ते से रिलेटेड मामला, वो डेयरी मार्जरीन एक ही मामला, कोर्ट ने मार्जरीन को कहा तू बाद में आया, हम तुम्हें रिस्ट्रेन करते हैं और इंजंक्शन दे दी और पासिंग ऑफ जी, बस इतनी सी बात है। कर लेंगे एग्जाम में तो वो 2 नाम दिए होंगे, आपको पता लग जाएगा आराम से। अच्छा, अब जो ट्रिक है वो क्या है, जो नोट करने वाली बात है, जो एग्जाम में 2 नंबर का सवाल आया, जब भी आपकी कंपनी का कोई नाम इस्तेमाल करे, आज हमारी कंपनी स्कैन्स है, कोई बंदा स्कैन्स खोल ले तो हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं। कितनी ऑप्शंस हैं? 2। पहली ऑप्शन का नाम क्या, नंबर 1 लिख लो पासिंग ऑफ एक्शन, वो तो हमने समझ लिया, अदालत में चले जाएंगे आप और उस एक्शन को कहते हैं पासिंग ऑफ एक्शन। दूसरी ऑप्शन है आपके पास 5.5, नंबर 2 लिखो, क्या लिखा है? एक हुकूमत का ऑफिसर है, सरकारी डिपार्टमेंट है, उसको कहते हैं कंपनीज नेम्स एडजुडिकेटर। अब अदालत में जाने से अलावा उसको शिकायत लगाएंगे, एडजुडिकेटर साहब वो मैजिस्ट्रेट टाइप बंदा होता है, इस कंपनी को रोकें, गलत काम करें। और कई लोग क्या करते हैं, दोनों एक्शंस इकट्ठे ले लेते हैं, अदालत भी चले जाते हैं, एडजुडिकेटर को भी दरख्वास्त दे देते हैं। क्यों? जहाँ पे जल्दी हो जाए वहाँ पे मामला बंद हो, क्योंकि उसको बड़ी तकलीफ हो रही थी, अगला बंदा उसके कंज्यूमर्स दे रहा है, उसका बिजनेस लेके जा रहा है। सिर्फ जो एडजुडिकेट, एक तो ये सवाल आएगा 1 और 3 मैच करने वाला, क्या ऑप्शंस हैं? 2, नाम रट्टे लगा लो पहले। दूसरा सवाल आएगा आपको, एडजुडिकेटर कितने दिनों में फैसला करेगा? 90 डेज अंडरलाइन कर लो, और कुछ ना पढ़ने के, वैसे ही बोल्ड हुआ, अंडरलाइन भी कर ले ताकि तेरा दिमाग में अच्छी तरह डाल जाए, एग्जाम से एक रात पहले दिमाग से निकल ना जाए, याद रहेगी बात। चलो जी, अब आप आ जाए 5.6 पे, क्या लिखा है? अगर वो उसको लगेगा जीत के आप केस, तो उस कंपनी को आप ये नाम नहीं रख सकते, ये आप खुद नया रख लें, या मैं आपको वो फर्क नाम दे देता हूँ जो अलाउड होता है। जिस तरह कई दफा आप ईमेल बनाने जाते हैं, वो कहता है जी ये नहीं रख सकते, ये 5 ऑप्शन है, या ये ले लो या नया बना लो, वो यही करता है। 5.6 पे आ जाए, क्या लिखा है? सवाल एक आएगा 1 नंबर का, कंपनी ने कानूनी अपना नाम कहाँ लिखना है, इस सारे बोर्ड पे रट्टा लगा लो, कुछ एक आधा वर्ड्स आपको नहीं समझ आएंगे, उनके नाम याद कर लो, प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, इनको समझने की जरूरत नहीं, क्या है, ये सारे बोल्ड हुए वर्ड्स पढ़ लो। ये आसान है, कर लेंगे ये खुद ही घर जाके। जो ट्रिकी बात है मैं वो पढ़ाता हूँ। 5.7 पे आओ, ये बुक से नहीं पढ़ना, पहले मैं आपको बताता हूँ। 5.7 सिर्फ हेडिंग पढ़ो, एक दफा ही बताना है, नोट कर। कई कंपनियों के 2 नाम होते हैं, कई कंपनियों का 1 नाम होता है। इस तरह कई इंसानों के घर में नाम और होता है, रजिस्टर्ड असल नाम और प्यार से और कहते हैं। जिस नाम से कंपनी रजिस्टर हुई है ना, उसको कहते हैं कॉर्पोरेट नेम, और जिस नाम से कंज्यूमर उस कंपनी को जानते हैं उसको कहते हैं बिजनेस नेम। स्कैन्स का बिजनेस नेम और कॉर्पोरेट नेम एक ही है। स्कैन्स को किस नाम से लोग जानते हैं, और रजिस्टर भी स्कैन्स प्राइवेट लिमिटेड हुई है। सर्विस का भी यही है, बाटा का भी यही है, बट देयर आर लॉट्स ऑफ कंपनीज जिनका बिजनेस और कॉर्पोरेट नेम फर्क है। एक एग्जांपल है क्यू मोबाइल। क्यू मोबाइल रजिस्टर किस नाम से हुई है? डीजी कॉम। हमें नहीं पता, हम किस नाम से जानते हैं? आप क्यू मोबाइल का डब्बा लेना, तो साइड पे लिखा होगा डीजी कॉम प्राइवेट लिमिटेड। आप पेप्सी लेना, तो पेप्सी की बोतल पे साइड पे लिखा होगा रियाज बॉटल्स प्राइवेट लिमिटेड। पेप्सी नाम किस नाम से चल रही है पाकिस्तान में? पेप्सी। रजिस्टर बैक एंड में पाकिस्तान में हुई है रियाज बॉटल्स प्राइवेट लिमिटेड। हलीब है, अवाम किस नाम से जानती है? रजिस्टर हुई है चौधरी डेयरीज प्राइवेट लिमिटेड। अब चौधरी डेयरीज क्या है उसका नाम? कॉर्पोरेट। बिजनेस नेम क्या है? हलीब। So there could be Samsung का बिजनेस कॉर्पोरेट नेम एक ही है। एप्पल का बिजनेस नेम शायद पता नहीं, एप्पल रजिस्टर भी शायद एप्पल से हुई है और नाम भी मेरा एप्पल से ही चला रही है, तो उनका बिजनेस और कॉर्पोरेट नेम। लेकिन क्यू मोबाइल इज अ गुड एग्जांपल, जिसका बिजनेस नेम और है और कॉर्पोरेट नेम और है। पॉइंट समझ आ गया सबको? अब सवाल क्या है, अगर आपका बिजनेस नेम और कॉर्पोरेट नेम फर्क हो तो आपने नोट करना है दोनों नाम अपनी प्रोडक्ट्स पे और अपने दफ्तर के बाहर और अपने लेटर हेड्स पे मेंशन करने हैं, ताकि आवाम कंफ्यूज ना हो। बस ये बात है छोटी सी, ये नोट कर लो, बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं। सर इन दोनों नाम की भी कॉपी नहीं कर सकते हो, कोई एक नाम की? दोनों नाम की कॉपी सिर्फ ब्रांड का तो पेटेंट आया था ना, ब्रांड नेम। हाँ, लेकिन बेसिकली कॉपी नहीं कर सकते, फर्क कानून के तहत होता है, लेकिन रूल एक ही है।
ایزی ہو گیا پوائنٹ. یس سر. نیکسٹ پیج پہ آ جائیں. 5.8 پہ آ جائیں. کیا ورڈ لکھا ہوا؟ رجسٹرڈ آفس. ہر کمپنی کا ایک آفس ہے جو ضروری نہیں ہے ہیڈ آفس ہو. ایک آفس جہاں پہ ساری کورسپونڈنس ہونی ہے. کورسپونڈنس کا مطلب ہے خط و کتابت ہوگی. جو بات نوٹ کرنی ہے جس پہ سوال آنا ہے وہ ہے 14 ڈیز والی بات ہے. 14 ڈیز مل گیا. کوئی بھی کمپنی اپنا اگر دفتر بدلے گی تو رجسٹرار کو انفارم کرے گی کہ ہم نے اپنا دفتر بدل لیا ہے. کتنے دن میں؟ 14 ڈیز. 14 دن کے اندر. سب بچے کر لیں گے کہ کوئی رولا ہے؟ بات سمجھ آ گئی؟ بس چینج کرنے کے بعد. چینج کرنے کے بعد ذری بات. چینج سے پہلے تو نہیں بتانا. بدل لیں گے تو پھر بتائیں گے کہ ہم نے پہلے ہی بتا دیتے ہیں یہ فلانی وہ مرضی ہے پہلے بتا دیں لیکن قانون کہتا ہے بعد میں بھی بتا دو تو خیر ہے. کب تک بتا سکتے ہیں؟ اب اس کو بند کرو. کٹ نکالو جو. چرسیو تم لوگ کٹ کیوں نہیں لاتے؟ ماں کو بھی ہے. کتنا ہے تم دونوں کے پاس کٹ ہے؟ یا تم دونوں نے چلو میں ایک کتاب رکھی ہوئی ہے. ایک ادھر بیٹھو ہے حمزہ کے ساتھ. سارے سوال پورے یہی چیز ہمیں پاس کرانی ہے. کوئی تو سزا ملنی چاہیے شان. حمزہ سارے نہ سوال دکھائیں سے. ریان میں رکھو کٹ تم لوگ. اپنے اپنے نقطے کو آپ میں مشورے کرو. سارے سوال صحیح ہونے چاہیے. 10 منٹس ہیں تم لوگوں کے پاس. آواز نہ آئے بس. چیپٹر 14 میں یہ نہیں پتا کون چیپٹر تھا. پیج 38 پہ آ جاؤ. ڈومیسائل کیا ہوتا ہے؟
कंपनी की गवर्नमेंट की अभी बस देखा लेकिन ये तो होना ही है मेरा ऑफेंसिव तो पक्का ये हो सकता है ये परमिशन उठा ली दोनों चेंज कर सकते कंपनी नंबर outside over the wide wood है simple wide wood جی ہو گیا. یس سر.
वॉइस सर एक में देख रहे हैं असदुल्ला आप कहाँ तक पहुँचे हैं? बड़े मारने सर जो रिहायशी के लिए होते हैं दफा पैदा हुए वो आपका डोमिसाइल कंपनी अपना नाम बदल सकती है सब, लेकिन जहाँ पैदा हुई है वो तो जगह नहीं बदल सकती ना, जिस मुल्क में जिस शहर में बनी है वो तो डोमिसाइल तो हम अपना कभी नहीं बदल सकते, हम अपना नाम बदल सकते हैं, हम अपना तो ये थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला सवाल था, बुक में इसका आंसर नहीं है। लेकिन ये लॉजिक वाली बात ही है, इसलिए हम एमटीक्यूज करते हैं कि आप तुम लोग एग्जाम में पिक कर लोगे एमसीक्यू। इंशाल्लाह। डोमिसाइल कभी भी चेंज हो नहीं सकता वो सर। कैसे, जब अपने बाप का नाम नहीं आप कभी बदल सकते, वो जो बाकी चीजें सब बदल सकते हैं लेकिन वो आप चेंज कर नहीं सकते। मजाक अपनी जा 16.9 16.8 8 का है ए, सर बी क्यों नहीं है पता नहीं मैंने बताना सर ए बी 16.9 बाबू तू चुप कर जा, तू भूखा है। अब नेक्स्ट टाइम इसको ना हमने टाइम गलत बताना, ठीक हो गया सर। तो 6 बजे आना का, चुप करके बस आंसर दे दे। 16.9 पे आओ, सी 16.9 पठान का ये नहीं दिखा दो। बी होना चाहिए 16.10 का है बी, 16.11 का क्या है? 1-4 मेरे बी किया 1-4 इसका नहीं है। क्या किया नहीं। पहुंचे नहीं वहां तक। नहीं किया ही नहीं है सर, वही नहीं सर ये हुआ नहीं है सर। अच्छा, which of the following is true क्या बात है regarding the contents of the model of articles? अच्छा इसमें डॉक्टर ने elimination जवान ने अभी मैसेज किया है। क्या लिखा हुआ ऑल पब्लिक का फर्क होता है, प्राइवेट का फर्क होता है, हर कंपनी का मॉडल आर्टिकल फर्क है, तो ए नहीं हो सकता। बी पढ़ो। मीटिंग तो इलीगल है, वो भी हो सकता है, इलीगल तो हो ही नहीं सकता। अच्छा ये वैसे ना थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था, हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे ना, इसको छोड़ दो। इसमें डी है इसका आंसर डी है, लेकिन वी विल लुक एट इट इन द नेक्स्ट चैप्टर। 16.12 का क्या है? सर सी इसका आंसर तूने मार्क कर लिया है? यस सर। इसके मार्क कर लो तुम लोग। सी है। वेट सी कैसे 75% आपने फुल कहा ऊपर बैठा था यार रूम में। Which of the following changes to a company's model of articles is valid? ये आंसर सारी गलत है, सी भी गलत है। सर मैंने ये ऑल बुक वाले ने गलत किया है, 16.12 को निकाल दो, इवन सी भी गलत है। 16.13 पे आए, ये आसान है। ए 16.14 का क्या है? इसका भी ए सर। ये हमने अभी पढ़ा है। यस सर। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वैसे कंफ्यूज करेंगे, उन्होंने वर्ड डाल दिया है। Which of the following is true regarding the choice of company name? पहले बी पढ़ते हैं। All private companies must end their names with LTD. नहीं सर नो सर ये भी हमने पढ़ा है सर। अभी हमने पढ़ा है ओमिशन हो जाए तो LTD लगाने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए बी गलत है। सी पे आते हैं। Name thus suggest a connection with the government are void, not necessarily. अगर गवर्नमेंट की कंपनी है तो वो वैलिड भी हो। कंफ्यूजिंग थे ये ऑप्शंस, लग रहा है दोनों सही हैं लेकिन दोनों एक्चुअली दोनों गलत है, लेकिन दोनों एक्चुअली ठीक हैं। आगे चलते हैं। कंपनीज दैट आर रजिस्टर्ड एज वेल्श मस्ट एंड विद, अच्छा ये अब नहीं आना, ये उन्होंने निकाल दिया बेटे से। तो ए बी सी में से बेहतर कौन सा है? आंसर इज ए। और 16.15 का क्या है? सर डी सर 3 और 4 आंसर है डी। पढ़ लो अच्छी तरह। क्या लगाया तुम लोगों ने? मैंने सर 1 पढ़ो जरा और देखो डी कैसे है, पढ़ते हैं जरा। Which two statements concerning companies' names and passing of action are correct? पहले 3 पढ़ो। A company can be prevented by a court injunction from using its name even if it is properly registered. अदालत रोक सकती है कि नहीं? Yes, sir. रोक सकती है। चाहे रजिस्टर हो भी गया है, अदालत फिर भी कह सकती है आपको गलत रजिस्टर हुआ है, हम आपको नाम इस्तेमाल करने से रोक रहे हैं। 4 पढ़ते हैं। ये सही है कि गलत है? सही है सर। अब 1 और 2 पढ़ो जरा। वो दोनों वो गलत है। related ही नहीं है। पढ़ तो ले, पढ़ तो ले, क्यों गलत है? पहला भी गलत है और दूसरा कहता है एडजुडिकेटर के पास पहले जाना जरूरी है। जरूरी नहीं, आप दोनों के पास इकट्ठे भी जा सकते हैं। आप एडजुडिकेटर के पास जा ही ना। तो 1 और 2 अगर हमें 3 और 4 ना भी आता तो हम जरा गौर से पढ़ते, लेकिन तुम लोगों ने वो बहुत आला अटेम्प्ट नहीं किया। सिर्फ एक क्वेश्चन और करवा सर मेरे दोनों सही हैं। 16.9 सर अल्ट्रा वायरस का क्वेश्चन है वो रोज पढ़े बारे 16.9 पे आ सर वो मैसेज में रूम नहीं मेंशन सर था। डी होना चाहिए इसका।
A company may have restricted objects and therefore it may not be permitted to enter into certain contracts. The company will be binding. अच्छा ये वाला क्वेश्चन अभी मैं आपको बाद में पढ़ा दूंगा. एक बात समझ लो कि अगर एक कंपनी, ये बात वैसे नोट कर लो, अगर एक कंपनी अल्ट्रा वायरस कॉन्ट्रैक्ट कर ले तो उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए जिम्मेदार कौन होता है? सर जो उसके जो लोग कर रहे होते हैं कंपनी जिम्मेदार नहीं होती, लेकिन थर्ड पार्टी कहती है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसने कंपनी से लेंगे, मैंने तो किसी न किसी से पैसे लेने ही लेने. Yes, sir. तो थर्ड पार्टी की हद तक कोई फर्क नहीं पड़ता. वो अगर कंपनी नहीं देगी तो कौन दे देगा उसे पैसे? फिर वो तो थर्ड पार्टी का क्या कसूर है? मैं हूँ आज सप्लायर लेट्स से बुक्स का, स्कैन्स के ऑब्जेक्ट्स में लिखा हुआ स्कैन्स बुक्स नहीं खरीद सकती, एक बंदा आके मेरे से किताबें खरीद लेता है, मुझे क्या पता है वो डायरेक्टर गलत है नहीं, मैंने मेरे हद तक तो वो कॉन्ट्रैक्ट बाइंडिंग माना, मैं ये कंपनी का सिर पाड़ूंगा या डायरेक्टर को, वो आपस में लड़ लें और फंसेगा कौन इसमें? बेसिकली डायरेक्टर. जिसने खरीदा जाए. बस इतनी सी बात है. कर लेंगे सब बच्चे. अली वेल डन यार, तूने बड़ी जल्दी आज चैप्टर खत्म कर दिया. आपने वैसे मार्क तो किया होता लेकिन इसको नजर मार, मैं अभी थोड़ी बहुत बात समझ लेना, 2-3 ट्रिक्स हमने पढ़े हैं वो देख लेना. अब हमारे छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, आज हम याद रख लेते हैं, नमाज पढ़नी है बट लेट हो जाएगा.